دوسری جو سورہ ہے اسے سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں اور اسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے، یہ آپ کے گال جو لال ہو جاتے ہیں نا تو یہ لہب، تو مسد کہتے ہیں وہ رسی جو مونج کی بنائی جاتی ہے اس کو مسد کہتے ہیں۔ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں، تو لہب پہلے آتا ہے اس لیے لہب بھی کیا دیا، مسد آخر میں آتا ہے وہاں سے بھی نام لے لیا۔ یہ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ جائیں، تبت کا معنی ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب اے ابو لہب، و تبا وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ اصل میں ہوا کیا، یہ ترتیب نزول میں یہ 6 نمبر پر ہے، لیکن جب قرآن مجید جمع ہوا تو یہ 111 نمبر پر آئی۔ تو جب نازل ہوئی تو 6 کا مطلب کیا ہوا کہ بہت کلوز ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اور باقی ساری جو ہیں 6 نمبر پہ ہے یہ نازل ہونے میں، تو اس کا مطلب مکے کے ابتدائی دور میں ہے۔ اب ذرا سنو ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا جاؤ رشتہ داروں کو ڈراؤ جا کے، کیا مطلب میسج پہنچاؤ۔ تو یہ یاد رکھیے جب بھی آدمی نے کام کرنا ہے تو پہلے اپنے بیوی بچوں کو سب کو ان کو سمجھانا ہے، تو مانے نہ مانے یہ نہیں ہمارا فرض ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے بیوی کو رابعہ بصریہ بنانا ہے اور بچوں کو غوث پاک بنانا ہے تو پھر آگے جا کے مولوی کا امام مسجد بننا، نہیں، یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ وہ سمجھتے نہیں نہ سمجھے، اسے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ آپ نے گھر سے کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو میسج پہنچاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا۔ بی بی فاطمہ بیچ میں ہیں، صاحب بچی بھی آپ کی ہیں، دوسرے بھی رشتہ دار پھوپھیے بھی ہیں، چچائے سارے آپ نے بلا لیے۔ بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، میں تمہیں اگر کہوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تو سچا ہے، تو امین ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک قیامت کے بارے میں بتانے لگا ہوں، ایک دن کے بارے میں، اور اس ساری کائنات کا خالق جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ ابو لہب خبیث بیٹھا ہوا تھا ادھر ہی، اس نے پہلے تو گندی گندی گالیاں بولی، گالیاں نکال کے تو کہنے لگا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ تو اس نے پتھر اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، تو یوں جب پتھر اس نے اٹھائے، اب وہ پتھر اٹھا کے یہ مارنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بچا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا تو رب تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، رب نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پنجابی ترجمہ کرا تو ٹوٹ پہنیا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بد دعا بھی ہے اور اصل بات بھی ہے۔ اس نے جب نبی کے لیے پتھر اٹھا دیا، اس لیے جمع کیا، لوگ واپس آ گئے تو آیت جو ہے وہ اتر آئی، ابو لہب دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہوا وہ۔ یہ ابو لہب جو ہے نا یہ اس کی کنیت ہے، نام نہیں ہے، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، تو اس کا نام نہیں یہاں لیا۔ کیوں؟ نام لینا بری بات ہے، وہ عزیٰ بت کا نام تھا، اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو پھر اگلا اعتراض پھر ہو گیا کہ جب نام نہیں لیا تو کنیت تو اور عزت ہوتی ہے۔ جب بندہ بڑا فخری، عرب میں پتہ کیا ہے، عرب میں فخر یہ ہے کہ تم اس کا نام نہیں لو، اس کی کنیت بولو۔ تو اس کی کنیت کیوں بولی؟ سنو اب کیا میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ کنیت ابو سفیان، ٹھیک ہے، یہ ابو ہی آئے گا، چاہے یہ مضاف الیہ بنے چاہے یہ مجرور بنے، یہ ابو ہی رہے گا، یہ ابھی نہیں بنے گا، لیکن یہاں ابھی بن گیا تو گویا کہ کنیت نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے یہ شخص قیامت کے دن شعلوں کے اندر گرے گا، آگ میں چلے گا۔ ابی لہب کنیت نہیں، اس کا مقام قیامت کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ شخص آگ میں جلے گا، میرے نبی کو گالیاں دینے والا آگ میں جلے گا۔ یہ ابی لہب شعلوں والا ہلاک ما اغنان، بڑا امیر تھا یہ، تو آگے سے کہنے لگا او میرے بچے ہیں بڑے بڑے تجارت کرتے ہیں سیاح کی طرف، بڑا پیسہ کما کے لائیں گے، میں دیکھوں گا میرا کون کیا کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا، وما کسب، اور جو اس نے کمائی کی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ جب یہ جملہ بول دیا تو یہ جاتا تھا سیریا مال لے کر، تو تاجر آپ کو پتہ بڑے امیر ہوتے، گھر آیا، گھر آ کے اس نے حضور پاک کے خلاف باتیں کی، اپنے بیٹوں کو اکسایا، اس کا بیٹا آگے گیا، واپس آیا حضور پاک کے پاس، آ کر اس شخص نے حضور پاک کی قمیص پھاڑ دی، حضور پاک کا قمیص پھاڑ دیا۔ حضور پاک کا قمیص کی قمیص نہیں ہوتا، قمیص جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، حضور پاک کا قمیص مبارک جو ہے وہ اسے پھاڑ دیا اور حضور کے منہ پہ تھوک دیا۔ کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ اب حضور پاک کے منہ مبارک سے نکل گیا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ وہ وہاں سے نکلا، باپ اور بیٹا دونوں سیریا روانہ ہو گئے۔ سیریا روانہ ہوئے، ایک راہب کے پاس رات ہوئی، رات یہ اکثر وہیں روٹی بھی کھلاتے تھے ان کو، یہ وہی رہتے تھے، تو رکے تو راہب نے اس جگہ سے رات کو ٹائم بولا دھیان سے رہنا، رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب کی نیند اڑ گئی، کہنے لگا او اے قریشیو میری مدد کرو، محمد کی بد دعا میرے بیٹے کو لے ڈوبے گی۔ لو مشرک کو بھی یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ کے منہ سے جو نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، وہ جتنے لشکر کے اونٹ تھے وہ ایسے سرکل میں بٹھا دیے، آگے پھر بندے جو ہے وہ یوں لٹا دیے، پھر ان کے جو سامان تھے ان کو یوں آگے تیسرے سٹیپ پہ اس کو جمع کیا، سامان کے اوپر بیٹے کو لٹا دیا تاکہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس کو چاہے سپیس میں لے جا، نبی کے منہ سے نکل چکا ہے، اب نبی کا کتا پہنچے گا، چاہے اس کو ناسا سے خلائی شٹل کیوں نہ لینا پڑے، تو جدھر مرضی جا۔ رات کو ساری پہلے جاگتے رہے، رات نے پھر جب اپنی ہوا چلائی پھر ان کو اونگ آئی،
اونگ آ کے یہ لیٹ گئے. یہ لیٹے, وہ اوپر تھا لیکن اس کو آدھا جاگ رہا ہے آدھا سویا ہوا ہے. شیر آیا, پہلے اس نے اونٹ کراس کیے, حالانکہ اس کو اونٹ کھانے چاہیے تھے, لیکن وہ عام شیر نہیں ہے, وہ رب کے کتوں میں سے کتا ہے. تو یہ شیر بھی کتے کی نسل ہے, یہ یاد رکھنا. ٹائیگر نہیں, شیر جو ہوتا ببر شیر, وہ کتے کی نسل میں سے ہی ہے. تو کراس کیے اونٹ, اونٹوں کو کراس کر کے آگے پہنچا. بندوں کے منہ سونگ رہا ہے, کسی کو مار نہیں رہا, ساروں کے منہ سونگے. پھر اس نے لیا جمپ, آگے سامان تھا, سامان سے جمپ لے کے بلندی پہ پہنچا. وہاں لیٹا ہوا تھا اس کا بیٹا جس نے نبی مبارک کے سامنے بدتمیزی کی تھی. جاتے ساری اس نے یوں سر پکڑا, سر پکڑ کے دانتوں سے کچل دیا, مار کے نکل گیا. میں حیران رہ گیا. شیر حملہ کرتا ہے اونٹ پہ کرتا, شیر کھاتا تو کسی بندے کو کھاتا, نہ کسی قبیلے والے کو کھایا, نہ اونٹ کو کھایا, سیدھا وہاں پہنچا. اے شیر, تجھے کیسے پتا چلا کہ نبی کا گستاخ جو ہے وہ اتنی بلندی پہ تنہا سویا ہوا ہے؟ تو گویا کہ شیر یہ کہہ رہا ہے گستاخ مصطفیٰ کی بدبو ہی ایسی ہوتی ہے کہ دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہے. تمہیں بھی پیدا ہوئی تو نام, بچے تو مر گئے. مال, اب مال کی حالت سن لو. جب ابو لہب واپس آیا تو اس کے جسم پہ پھنسیاں نکل آئیں. تو عرب والے سمجھتے تھے کہ جس کی پھنسیاں نکل آئیں اس کو چیچک ہے, اور بالکل اسی طرح قریب نہیں جاتے تھے جیسے آج کل کرونا وائرس والے بندے کے قریب نہیں جاتے. بالکل سیم یہی حالت جیسے آج مشہور. پر میں تو چلا گیا تھا, ہمارا ایک بندہ میں تو اس کے پٹے کے پاس کھڑا ہوا تھا. میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں, بندے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ لگانے نہیں دیتے, میں قریب کھڑا ہو کر میں اس کا جنازہ پڑھا کر آیا ہوں. بھائی ہمارا مولویوں کا حساب ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لوگ اس کے قریب, اس کی بھی حالت یہ ہوئی, انہوں نے سمجھا چیچک ہے. انہوں نے کیا کیا, بچے تو قریب جا رہی رہے, بیوی بھی قریب کوئی نہیں جا رہی, کوئی بندہ قریب نہیں جا رہا. سوڈانی دو جو ملازم تھے ان کو لیا, لے کے کہا کہ اس کو کھینچو, کھینچ کے مر گیا نا باہر لے جاؤ. انہوں نے پھر کتے کی طرح رسی ڈال کر کھینچا. دیکھ رہے نبی کو گستاخ, جو نبی کو گالی دے رہا کیا حال ہو, کھینچ کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا, اوپر سے دیوار کو گرا دیا, اندر ہی دب کے مر گیا. مرا ہوا تو پہلے ہی تھا, یعنی وہی اس کی قبر بن گئی, قبر بھی نہیں نصیب ہوئی. یہ ہے نبی کی گستاخی کا نتیجہ. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں آپ کو کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے نبی کی گستاخی نہ کرو. ان بندوں کو آرام سے بٹھا کے سمجھاؤ, کہو ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ حضور کی گستاخی نہ کرو, اس میں تمہارا فائدہ ہے, ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے, تمہارا فائدہ. آؤ بیٹھو, تمہیں سمجھاتے ہیں ہم. تمہاری اپنی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. ہم تو حضور نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے. ہمارا مرزا قادیانی سے کیا جھگڑا تھا, یہی جھگڑا تھا, تو نے عیسیٰ کی گستاخی کی ہے, تو نے گندے لفظ استعمال کیے. ہمارا یہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے. یاد رکھیے, سیصلا نارن, آگے یہ تو تھی دنیا میں سزا, آگے اللہ فرماتا ہے قریب ہم اسے نارن, آگ, ذات لہب, آ گیا نا لہب, میں نے آپ کو کہا تھا کنیت نہیں ہے, لہب شعلے, آن قریب ایسی آگ میں اس کو ہم ڈال دیں گے جس میں شعلے ہیں. ومراتہ, اودی زنانی, لو اللہ نے بیوی بھی نہیں کہا, ومراتہ اودی زنانی, ومراتہ اس کی عورت, اس سے زیادہ ضلالت کیا. تو حالانکہ نام اتنی خوبصورت تھی, اچھے خاندان والی تھی, نام ہی ام جمیل تھا, بڑے اعلیٰ خاندان سے تھی, پر جو نبی کا گستاخ ہو اس کے خاندان کو اللہ ہونے کو کیا کرنا. وَأَوَمْرَاتُهُ, اس کی عورت, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی, حمالہ اٹھانے والی, حطب لکڑیوں کا گٹھا. یہ کیا کرتی تھی, یہ حالانکہ نوکر ہیں سارے ہیں, جا کے پھر لے کر آتی تھی کانٹے لے کر آنے, تو کانٹے لا کر رات کے اندر, رات کو اس جگہ بچھا دینے جہاں سے حضور پاک گزرتے تھے, یا مسلمانوں کے گھر زیادہ تھے, تاکہ مسلمان جب چلیں صبح کے وقت, صبح جائیں یا کسی ٹائم بھی جائیں, تو ان کے کانٹے ان کے پاؤں میں چھپے. اللہ اکبر جل شانہ, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تنگ کرنا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ کانٹے خود لے کر آتی تھی, وہ چن کر تو لا رہی تھی, تو کیا ہوا کہ تھک گئی, تھک کے بیٹھی. تو وہ پتہ ہے گاؤں والے لوگ جانتے ہیں, وہ جب پیچھے کوئی چیز رکھنی ہو نا لوڈ, تو وہ رسی جو گانٹھ دے کر نا اس کپڑے کو یوں ماتھے کے اوپر رکھا جاتا ہے, تو سر جو ہوتا ہے وہ لوڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ گاؤں کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں. تو پیچھے یوں ڈالتی تھی کانٹے, بہت زیادہ کانٹے اس نے جو ہے وہ ڈالنے ہوتے تھے. تھک کے جب بیٹھی, پیچھے سے کسی فرشتے نے دھکا دے دیا اس کو. دھکا دیا تو ایسے گری نا, تو سلپ ہو کر گانٹھ وہ پوری, وہ جو بنائی ہوئی تھی رسی, وہ ادھر پھنس گئی. ادھر پھنسی تو اب وہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایسی ٹائٹ ہو گئی کہ یہ ادھر ہی مر گئی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے, فی جیدہا, اس کی گردن میں, جید گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں, یہ ہے عربی کا کمال. تو یہ نیک, یہ جید اس کو بولیں گے. تو فی جیدہا, اس کی گردن میں, حبل, رسی, من مسد, چھال کی بٹی ہوئی رسی اس کی گردن کے اندر. تو یہ اسے سزا ملی, دنیا میں مر گئی, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے رہے. تو خواتین حضرات جتنے آپ لوگ سماعت کر رہے ہو, اپنی زندگی کے اندر توحید کے بعد حضور ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہمارے اسلام میں سب سے افضل جو شے ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. اگر آپ نے احترام نہ کیا پھر آپ کی ساری عبادات ایون کے توحید کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لو آج جو ہے ماشاءاللہ مجھے میسج میں بھی ہے, حسن اور زارا, یہ بچے ہیں, انہوں نے 26 کا جو ہے وہ روزہ رکھیں گے.
یعنی 27ویں انہوں نے بولی ہے. ہمارے عزیر نے آج روزہ رکھا, ماشاءاللہ اس نے بھی روزہ رکھا ہے. تو ہماری بیٹی نے بھی روزہ رکھا, بڑی بات ہے, چھوٹے کا بچے کا روزہ رکھنا, اس لیے ان کا نام لینا ضروری ہوتا ہے. یہ عظمت النساء بیگم جو ہیں از ان ICU ان انڈیا, تو ان کے لیے ذرا دعا کرنا ہے. یہ تلنگانہ سے مجھے میسج آیا ہے دعا کے لیے, کہہ رہے ہیں کہ 5 آدمی تلنگانہ میں, یہ انڈیا کا ہی شاید ہے میرا خیال ہے, تو آدمی 5 فوت ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے. آج خلیل الرحمان شیخ یہ بھی انڈیا سے ہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ احمد آباد میں ٹرانسفر ہو رہی, کچھ بہتر جگہ پہ ہو جائے, اس کے لیے ذرا دعا کرنا ہے. ختیجہ انصاری یہ بھی انڈیا ممبئی سے دعا کے لیے ہے. تو بچی ہماری یہ دیکھو, بیٹیوں کے لیے دعا ڈٹ کے کیا کرو, اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے جو ہیں وہ عطا فرما دے, کیونکہ ہماری بھی بیٹیاں بڑی ہوں گی, سب کی بیٹی ہیں, اس لیے اس دعا کے اوپر خصوصی آمین جو ہے وہ کہا کرو. تو یہ سارے دعائیں جو ہیں اب مل کر سب کے لیے ذرا آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم, انڈیا سے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ, یہاں امریکہ سے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جو جہاں جس ملک سے دعا کے لیے یا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک. یا اللہ شاہ تیرے قبضہ قدرت میں پروردگار عالم, تو جو حکم صادر فرمائے گا وہی ہوگا. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہتری کا حکم صادر فرما دے مالک. یا اللہ اس وبا سے, اس بلا سے, آفات سے, آحات سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے تھے قرآن سننے کے لیے, سب کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ جو بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما دے, اور جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں گھروں میں رحمتیں نازل فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ جو افطاری تیار کرتی ہیں بیٹی بہن بہو جو بھی, یا اللہ پروردگار عالم ان کا تیار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو مسجد میں لے کر آتے ہیں یا اللہ بناتے ہیں, کھلاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, سب کے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ تعالیٰ دین پھیلانے کے لیے جتنے لوگ بھی ممد و معاون ہیں, یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اور صحت میں برکت پیدا فرما. جو تراویح پڑھتے ہیں, بعد میں سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک. یا اللہ پاک کل شب قدر ہے, یا اللہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں, آسے امیدیں جگائے بیٹھے ہیں, اور یا اللہ دعائیں سجائے بیٹھے ہیں مالک. یا اللہ پاک کل کا دن اور کل کی ساری صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا, اور احسن طریقے سے یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا مالک. یا اللہ تعالیٰ اور احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانا مالک. یا اللہ تعالیٰ جو نائب صاحب نے ہمارا قرآن سنایا, ہمیں قرآن سنایا, یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما مالک. یا اللہ پاک وانشر علینا من خزائن رحمتک, وانشر علینا من خزائن رحمتک, وانشر علینا من خزائن رحمتک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.